اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، وہ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ قال، کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک لاقتلک، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو مالک ہے سارے جہان کا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں ارادہ کرتا ہوں کہ لوٹے تو میرا اور اپنا گناہ لے کر، فتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے آگ والوں سے، فذلک جزاء الظالمین، یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں ذکر تھا بنی اسرائیل کی نافرمانی کا، کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور ان کا مخاطب کرنے کا انداز گستاخانہ تھا کہ نام لے کر کہا یا موسیٰ، اس کا وبال ان پر کیا آیا۔ اس آیہ کریمہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، جس میں سے ایک بیٹے نے گستاخی کی اور غلط انداز اختیار کیا، دوسرے نے اچھا انداز اختیار کیا۔ ان کا جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں موجود ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولاد کثیر تعداد میں عطا فرمائی، حتیٰ کہ 40,000 آپ کی اولاد تھی، جس میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ موجود تھے۔ جس وقت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ موجود تھے اس وقت ان کی اتنی تعداد ہو چکی تھی۔ حضرت حوا کے 20 حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ پہلے سے قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئے۔ 1 سال کے بعد پھر حمل سے حابیل اور لیوا پیدا ہوئے۔ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جو ایک حمل میں پیدا ہوں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، جو دوسرے حمل سے پیدا ہوں پہلے حمل والے لڑکے کا دوسرے حمل والی لڑکی کے ساتھ، اور پہلے حمل والی لڑکی کا دوسرے حمل والے لڑکے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اب جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اقلیمہ وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کا ارادہ بنا کہ میں شادی کروں گا اسی کے ساتھ ہی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جڑواں پیدا ہوتے تھے، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی سے شادی کروں گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ کے منع فرمانے پر اس نے کہا آپ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہیں ہے۔ یہ اس نے غلط بات کی کہ اللہ کے نبی کو یہ کہنا کہ آپ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں یہ کوئی اللہ کا حکم ہے نہیں ہے۔ اس طرح کا سوچنا، یہ منافقوں کا جو ہوا ہے نا، پہلا خارجیوں کا جو ہوا ہے، اس نے بھی یہ کہا تھا اے دل یا محمد، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نہیں عدل کروں گا تو کون کرے گا؟ جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے کہا اجازت دیں ہم اس کو قتل کریں۔ تو ظاہر ہے انداز تخاطب یہ اللہ کے نبی سے کوئی بولنے کا یہ طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملتا ہے تو قتل کر دو، لیکن یہ چلتا رہے گا سلسلہ، اس کی نسل چلتی رہے گی قیامت تک، اور آخری گروہ اس کی نسل کا وہ دجال کے ساتھ ہوگا۔
وہ نسل چل رہی ہے، آج بھی فتوے لے کے گھوم رہے ہیں، وہ شرک کے اور مشرک کی راٹ لگا رہے ہیں۔ بہرکیف اس نے یہ انداز اس کا درست نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اس قربانی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جانور ہی ذبح کرنا ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور جو حابیل تھے یہ جانور پالتے تھے، تو انہوں نے ایک اچھا تر و تازہ دمبا وہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قربانی کا مطلب کہ کچھ بھی دو، نیاز کا لفظ اس لیے ترجمہ کچھ بھی دو اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو جس کا قبول ہو گیا۔ اور اس نے وہ گندم کی بالیاں اور وہ بھی جو اچھی تھیں وہ خود استعمال کی، جو بالکل گئی گزری تھیں وہ اس نے دیں کہ میں یہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آگ آئی حضرت حابیل، ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ وہ اسد میں بھر گیا، اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرو گے بھی تو میں آگے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ تو تم قتل کرو گے تو میرا وبال جو ہے وہ تجھ پر ہی جائے گا، اور اس کا خمیازہ تمہیں جہنم کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے جو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا، اور اس میں ایک ہی آیا کہ انہوں نے آگے سے کہا، جب اس نے کہا نا کہ میں قتل کروں گا، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقی سے، تو فاسق و فاجر ہے اس وجہ سے تیری قبول نہیں ہوئی۔ پرہیزگار تقوی والا، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو تیرا عمل بھی خراب ہے، اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، نہ تو جسمانی متقی ہے نہ تیرے دل کے اندر تقوی ہے۔ تقوی کے دو قسم ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے بچانا، ہاتھوں کو، آنکھوں کو، پاؤں کو، زبان کو وغیرہ وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے دل کے اندر خشیت ہونا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا خوف ہونا۔ پچھلے کل اور پرسوں والے درس میں گزرا کہ جس میں دل میں اللہ کے نبی کی عظمت گھر کر جاتی ہے، اللہ پاک اس بندے کو تقوی کی اور جرت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ انہوں نے جب یہ کہا کہ تمہارا نہ ظاہری کوئی تقوی والا تعلق ہے، کہ تم کہہ رہے ہو میں نے اس اکلیمہ سے شادی کرنی ہے اور وہ تو تمہاری بہن ہے، اور کوئی باطنی تقوی بھی کوئی نہیں ہے، دل میں بھی نہیں ہے کہ تمہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ادب ہی نہیں ہے، تو اب یہ نہ ظاہری تقوی نہ کوئی دل کے اندر کوئی بات ہے، تو پھر قربانی کیسے قبول ہو؟ قربانی تو انہوں نے تو بڑے ذوق شوق سے اور اس نیت کے ساتھ، مفسرین کرام نے لکھا کہ اس نیت کے ساتھ وہ حضرت حابیل نے وہ قربانی پیش کی کہ اگر میرے حق میں فیصلہ ہوا تو ٹھیک، اور نہ ہوا تو تب بھی جو اللہ پاک کو منظور ہے، جو اللہ پاک فیصلہ فرما دے میں اس پر بالکل راضی ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ انہوں نے پیش کی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اب اس میں فرمایا یہ گیا اتلو علیہم، لوگوں کے سامنے بیان فرمائیے حضرت آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7000 سال پہلے، 7000 سال پہلے، اور فرمایا آپ کو جا رہا ہے کہ آپ بیان فرمائیے۔ اور قرآن پاک میں اس کا نہ بیٹوں کے نام کا ذکر ہے، نہ آگے تفصیل کا ذکر ہے، کیا ہوا کیا نہ ہوا، خالی اجمالاً بیان ہے، خلاصہ وہ ترجمہ آپ کے سامنے میں نے شروع میں کیا، اتنا بیان ہے، آگے اس کی تفصیل وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ کیسے بیان؟ اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلوں پچھلوں کے سارے علوم وہ محمد کریم کو عطا فرمائے ہوئے، اور جب چاہتے ہیں وہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ آپ سچی خبر وہ بیان کیجیے، رسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پھر بیان فرمایا۔ پھر ایک یہ پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ پیغمبر کی بے ادبی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے اس سے کسی بھی برائی کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس نے تمام گناہوں کی جو جڑ ہے، اب وہ
اللہ تعالیٰ کے نبی کا بیٹا تھا، لیکن جب اس کے اندر گستاخی والے جراثیم آئے، قاتل بھی بنا ہے، زانی بھی بنا ہے، یہ بدکاریوں والے سلسلے الٹے کام بھی شروع کرنے کا موجد ہے۔ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، قاتلوں کو اپنا اپنا گناہ بھی ملے گا اور سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے پہلا قتل کیا ہے۔ مخلوق میں سے پہلا گستاخ شیطان، اور انسانوں میں پہلا گستاخ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ والا بیٹا جس نے یہ انداز اختیار کیا۔ اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پہلا قتل ہوا تھا یہ ہوا تھا عورت کی وجہ سے۔ سب سے بڑا فتنہ حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے بڑا فتنہ، بڑی آزمائش مرد کے لیے کیا ہے؟ وہ عورت ہے۔ اور اچھا بھلا عقل مند ترین بندہ، بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، اچھا بھلا عقل مند ترین بندہ، اس کی عقل کو بھاگ لے جانے والی، اس کی عقل کو بالکل اس پر غلبہ پا جانے والی، اس کو کچھ سمجھ نہ آنے دینے والی وہ خواتین ہیں۔ یعنی عورت کے اندر اللہ پاک نے جو رکھا ہے سلسلہ، اس کے اثرات اتنے سخت ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند بندے اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ بڑے اسی وجہ سے پردہ کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ خواتین کو پردے میں رہنا چاہیے، اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف جو ہے جس فتنے کا، وہ خواتین کا فتنہ ہے اور النساء کا فتنہ ہے۔ لہٰذا یہ زن زر زمین عموماً بنیاد بنتا ہے قتل و غارت گری کی، اور اس میں سے بھی زمین اور زر یہ کم ہے اور زن زیادہ ہے، اس لیے اس سے جتنا دور رہا جا سکے اس سلسلے سے، بے تکلفیوں سے وغیرہ وغیرہ سے، وہ اتنا زیادہ دور رہنا چاہیے، تب جا کر یہ سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے۔ پھر یہ بھی سمجھ آئی شرعی قوانین سے کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کوئی ملنگ کہے کہ میری نمازیں ساری فلاں پر جگہ پر ہوتی ہیں، مکے پڑھتا ہوں، میں مدینے پڑھتا ہوں، یہاں پر مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ کھانا بھی یہاں پر نہ کھایا کریں، یہاں پر اپنی زوجہ محترمہ کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پانی شانی بھی ادھر نہ پیا کریں۔ وہ جب عبادت آپ کہتے ہیں مکے ہوتی ہے، پانی بھی ادھر ہی پی لیا کریں، ادھر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ پہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی شرعی قوانین سے باہر نہیں ہے، وہ بھی شریعت مطہرہ کا پابند ہے۔ اب جو شریعت کا حکم تھا اس کے سامنے انہوں نے سر جھکانا تھا، اس نے نہیں سر جھکایا۔ اللہ کا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر، قاتل، وہ سارے اس پہ، وہ ساری حدیں اس پہ جاری ہوں گی، سارے ظلم اس سے ہوئے اور سب کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ شریعت مطہرہ سے باہر کوئی بھی نہیں ہے، شاہ صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، پیر و مرشد ہوں، ملنگ ہوں، عام سادہ بندہ ہو، چودھری صاحب ہوں، فلاں صاحب ہوں، فلوں صاحب ہوں، شریعت مطہرہ کے سارے پابند ہیں۔ کوئی اگر شتر بے مہار بنے گا تو وہ جہنم کی طرف اپنا سفر کرے گا، ورنہ سارے شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ایک ہی پیٹ سے کافر پیدا کرے، مومن پیدا کرے، شکی پیدا کرے، سعید پیدا کرے، کالا پیدا کرے، گورا پیدا کرے، خوبصورت پیدا کرے، جس انداز کا پیدا کرے، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قادر مطلق ہے۔ اب حضرت سیدہ حوا اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد وہیں سے حابیل پیدا ہوتے ہیں جو نیک بخت ہیں، اور وہیں سے قابیل پیدا ہوتا ہے جو بدبخت ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب یہ ساری کاموں میں سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ رسول کا ادب ہو، اللہ کے نیک بندوں کا ادب ہو تو اس میں عزت ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو بندہ دنیا و آخرت میں خائب اور خاسر رہ جاتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک یہ انداز اختیار کیا گیا، قرآن اندازی کہہ لیں، قربانی جس کے قبول ہوگی ٹھیک ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، یہ بھی ایک انداز ہے کرنے کا۔ قربانی بڑی پرانی رسم ہے، انداز اور تھا پہلے، اب انداز اور ہے، لیکن ہے قربانی بہت پرانی۔
قربانی کا گوشت اسلام میں کھانا جائز ہوا، اس سے پہلے جائز نہیں تھا۔ حسد یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حسد سے محفوظ ہے۔ فرمائے جو باطنی بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری حسد ہے، جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے مظلوم مقتول ہو تو اس کے سارے گناہ قاتل کے ذمہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ مظلوم پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وہ سارے قاتل کے ذمہ ہو جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بھی اسمی و اسمے کا، میرا بھی گناہ تیرے ذمہ اور تیرا گناہ بھی تیرے ذمہ، تو جب قاتل بنے گا تو تیری طرف یہ سارا سلسلہ جائے گا۔ اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا قبول ہونا یا باقی چیزوں کا اس کی بنیاد ہے اخلاص۔ بندے کے اندر اخلاص کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، جس قدر یہ ہو اس قدر اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید نے جو ہمیں سمجھایا ہے وہ سمجھ کے اپنے ڈگر درست رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔